السلام علیکم بھائی، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک خیال آ رہا تھا، آج ہمارے بیٹے نے ابھی کل پرسوں کوئی سوال کرا تھا، اس کے بارے میں مجھے خیال آ رہا تھا کہ یہ جو انسان اچھا وہ ہمارے بیٹے پڑھ بھی رہے ہیں پروگرامنگ کمپیوٹر، تو اس کے بارے میں مجھے خیال آیا کہ جیسے انسان کمپیوٹر کو جو پروگرام کر دے جس چیز کے اوپر، وہ اسی کے اوپر چلتا ہے پھر، اور اگر اس کے اندر کوئی خرابی آئے تو اس کے معنی کوئی وائرس، جو آج کل کمپیوٹر کے جو وائرس ہوتے ہیں وہ لگ گیا ہے، تو وہ باقاعدہ پھر اس کو پھر سے پروگرامنگ کی جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کے ساتھ ہوتا ہے معاملہ، میں نے جو دیکھا ہے، جو میری سوچ ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو جس طرح پروگرام کر لے وہ اسی طرح وہ چلتا ہے۔ اگر وہ یہ جیسے کہ سچ بولنا شروع کر دے تو سچ بولتے 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 اس کی عادت ہو جاتی ہے، اس کی پروگرامنگ ہو جاتی ہے کہ وہ سچ ہی بولے گا، وہ اس سے جھوٹ بولا ہی نہیں جاتا۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن شریف میں، والصادقین والصادقات، والصدیقین، جو بہت زیادہ سچ بولنے والے، یعنی یہ تو وہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ وہ پھر اس سے بولنا بھی چاہے تو وہ نہیں آتا، اس کی زبان سے سچ ہی نکلتا ہے۔ اسی طرح غیبت کرنے کا ایک، غیبت سے انسان کوشش کرتا ہے پہلے بچنے کی اپنی، یعنی جیسے پروگرامنگ کرتا ہے وہ کہ بھائی میں غیبت نہیں کروں گا، پھر وہ اپنے خیالات میں بھی اسی غیبت کو ہٹا دیتا ہے، کسی کے برے خیال آنے کسی کے بارے میں یا وہ، تو وہ ہٹاتے اس کی غیبت کی عادت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر وہ کرنا بھی چاہے کسی کی تو اس کے منہ سے نہیں نکلتا غیبت کے الفاظ، اس کے منہ سے سچے ہی الفاظ نکلیں گے اس کے بارے میں، جس کے بارے میں وہ کر رہا ہے، یعنی جس کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور اگر وہ اس کے سامنے ہے، ورنہ اگر اس کے سامنے نہیں ہے تو وہ پھر بھی غیبت ہو گئی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو قرآن شریف میں کہا ہے، جیسے والصابرین والصابرات، یعنی جو بہت زیادہ صبر کرنے والے، ایک بار صبر کرنے والا اس کو بھی ثواب ملے گا، وہ تو ایک اچھی بات ہے کہ اس نے صبر کرا، اسی طرح اس نے شکر ادا کرا، مگر جس کی تعریف کی گئی وہ شاکرین والشاکرات والصابرین والصابرات، یعنی جو بہت زیادہ، اسی طرح ذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، یعنی جو بہت زیادہ ذکر کرنے والے، تو وہ جو یعنی اس کے معنی یہ پروگرام ہو گیا انسان کا کہ وہ جو ہے وہ اس کی ایک عادت بن گئی ہے، اب وہ جو ہے وہ ہر وقت صبر ہی کرے گا، جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے وہ صبر کرتا ہے۔ اسی طرح وہ شکر ادا کرتا ہے ہر چیز میں، جب وہ شکر ادا کرنا شروع کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نظر آنے لگتی ہیں، ورنہ بہت سے لوگوں کو تو اتنی نعمتوں میں ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ہی نہیں نظر آتی، وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے ساتھ یوں کیوں ہو رہا ہے، بھائی اور نعمتیں دیکھو جو تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اور تمہیں دی ہیں، اور بہت سے لوگ اس سے محروم ہیں، تو وہ جو ہے جب تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، جب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کریں گے ہم لوگ اس نعمتوں کے اوپر، تو پھر اس کے بعد دل سے اور سوچ کر کے کہ بھائی یہ بھی ہماری نعمت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے۔ جب کسی بیمار کو دیکھو تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی صحت کی نعمت دی ہے، کسی کی کوئی تکلیف ہوتی ہے، کسی کے بچے وہ بری راہ کے اوپر لگے ہوتے ہیں تو اپنے بچوں کی پھر انسان تعریف کرتا ہے۔ اسی طرح اور جتنی بھی ان نعمتیں دیکھتا چلا جائے اس کی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن شریف میں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھنا شروع کر دو، گننا شروع کر دو، تو وہ نہیں گن سکتے اس کو، یعنی ہم لوگ نہیں گن سکتے نعمتوں کو، اتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر۔ تو جو ہے ہمیں اپنی پروگرامنگ اس طرح کرنی چاہیے جس طرح کہ ہمارے حضرات کرواتے ہیں، یہ جو ذکر شریف کرواتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، تو اس کے اندر بھی یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا اللہ 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 ذکر کرتا رہتا ہے جب تک کہ اس کی ایک عادت سی بن جاتی ہے ذکر کرنے کی، اس کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خیال رہنے لگتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز کرنے لگتا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے لگتا ہے تو پھر اس کے لیے بہت ہی آسان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ سب سے جو میں نے دیکھا ہے پریشان کن جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اب انسان نے کوئی اچھا کام کرا اور اس نے سوچ لیا کہ فلانے کے لیے میں نے یہ کام کرا ہے، اب مجھے ادھر سے تعریف ملے گی یا شکریہ ادا ہوگا یا جو کچھ بھی اس نے جو بھی کام کیا ہے، جب وہ نہیں ہوتا تو اس کو بڑا ایک افسوس ہوتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ مگر یہی چیز جب وہ اللہ کے لیے کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کرا ہے اس کا اجر ملے گا اس کو، تو پھر اس کو تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ اگر انسان نے شکر نہیں کرا جس کے لیے اچھا کام کرا ہے، یا اس نے اس کی تعریف نہیں ہوئی یا اس کا کسی نے ذکر نہیں کیا اس میں، تو اس کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ جیسے بہت سے لوگ
تعریف وہ کرتے ہیں، مسجد بناتے ہیں، کوئی صدقہ خیرات کرتے ہیں، بڑے بڑے جو وہ ہیں وہ اپنا نام کا ذکر نہیں کرتے، اور بہت سے لوگ اپنا نام کا بھی ذکر کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی غلط ہے کوئی صحیح ہے، مگر میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان کی پروگرامنگ اللہ تعالیٰ کے اس کے لیے ہو گئی کہ بھئی وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ کام کرنا ہے، تو وہ جو ہے ان کو کوئی مطلب ہی نہیں ہے کہ کوئی ذکر کرے یا نہ کرے. اور بہت سے لوگ کسی اور سبب کے لیے بھی کہتے ہیں کوئی اچھا یعنی وہ کام کرتے ہیں، تو ان کے دل میں یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ بھی ان کی طرح کام کریں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے الگ الگ لوگوں کی وہ ہیں، اپنا اس کے اندر کوئی غلط اور کوئی صحیح نہیں، مگر ایک انسان اپنی پروگرامنگ کرے اس طرح کہ وہ جو ہے وہ اپنا اچھے کام کے لیے اس کی رغبت بڑھتی چلی جائے. جس طرح جیسے کہ کھانا، جیسے جو لوگ بھاری جسم کے ہوتے ہیں، اب جب وہ کھانا چھوڑتے ہیں، ڈائٹنگ شروع کرتے ہیں، تو بڑا شروع میں جو ہے محنت کا کام ہوتا ہے. اب وہ جو ہے وہ اس لیے کہ ان کی پروگرامنگ ہوئی بھی ہوتی ہے کہ زیادہ کھانا ہے، تو وہ جو ہے پھر اس کے بعد جب ان کا وزن کم نہیں ہوتا تو بڑی تکلیف ہوتی ہے ان کو، اور وہ عادت وہ ڈائٹنگ چھوٹ جاتی ہے، بیچ میں ٹوٹ جاتی ہے. تو اگر وہ اپنے آپ کو پروگرامنگ کر لیں کہ بھئی سنت کے مطابق ہمیں کھانا کھانا ہے، بھئی اتنا کھانا ہے کہ 1/3 کھانا کھانا ہے، یعنی ثلث کھانا کھانا ہے، جو 1/3 ہے وہ پانی کے لیے اور 1/3 ہوا کے لیے رہنا ہے. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے کے اندر سنت کے مطابق کھائے، ہلکے ہلکے کھائے، 3 انگلیوں سے کھائے، تو وہ جو ہے وہ خود بخود ہی اس کی عادت بن جائے گی. کچھ دنوں کے بعد اس کا وزن کم ہو یا نہ ہو وہ کرتا رہے گا، اس لیے سنت ہے، تو اس کا خود بخود ہی وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ مجھے خیال آ رہا تھا. اسی طرح نیکیوں کا وہ ہے کہ جب وہ انسان نیکیاں کرتے کرتے اس کی ایک پروگرام سا بن جاتا ہے اندر کہ اس کو نیکیاں کرنے میں ہی اس کو سکون ملتا ہے. اور اسی طرح جو لوگ برے کام کرتے ہیں وہ ان کو برائی کی طرف رغبت زیادہ آتی ہے. اب جیسے بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے تو ان کے لیے تو نماز پڑھنی بہت مشکل کام ہوتی ہے، نماز کی ایک عادت بن جائے ان کی یہی بہت مشکل کام ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سبوں کو توفیق دے کہ ہم لوگ اچھے نیک کام کریں، ہمارے اللہ تعالیٰ اندر سے رغبتیں جو دنیا کی اور برائیوں کی اور اس کی وہ رغبتیں ہٹ جائیں، ہم لوگ خود بخود اچھے کاموں کی طرف ہماری رغبت بڑھتی چلی جائے. اچھا بھائی، اللہ تعالیٰ سبوں کے لیے یہ کام آسان کرے. اچھا بھائی، السلام علیکم.